أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدت. جی
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى ہر قسم کی حمد و ثنا تعریف و ستائش اور کبریائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے لائق ہے۔ انگن درود و سلام جناب نبی آخر الزمان سید الاولین والآخرین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ محترم سامعین، پوری دنیا کے اندر عموماً
معاشی بحران ہے، اور بالخصوص مسلم معاشرے میں، مسلم کمیونٹی میں بڑی شدت کے ساتھ اس صورتحال کا سامنا ہے۔ دنیا میں رہنے کے لیے معاش کی وسعت رب تعالیٰ کی طرف سے رزق کی فراوانی اور نفسیاتی طور پر اطمینان قلب، معاشرتی طور پر انسان بے خوف ہو تو پھر زندگی کا مزہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت سے مقامات پر اہل ایمان سے یہ وعدہ ہے کہ جو ایمان و تقوی کو اختیار کرے گا، رب تعالیٰ اسے دنیا کی نعمتوں سے یقیناً نوازے گا۔ یہ معاشی بحران جس میں بدقسمتی سے ہمارا ملک بھی مبتلا ہے، عوام الناس بھی اس سے دوچار ہیں، اس کے اسباب میں ہم اولی طور پر بڑی شد و مد کے ساتھ حکمرانوں کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں۔ یہ کے بعد دیگرے یہ سلسلہ ابھی تک جاری و ساری ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ رعایا کے ساتھ بنیادی طور پر عملاً قوم و ملت کی تقدیر بدلنے میں صالح حکمرانوں کا بڑا مدخل ہوتا ہے۔ رب تعالیٰ کی خشیت رکھنے والے اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین اور اسلام کی ترویج و اشاعت میں کوشاں رہیں، دین کی بالادستی کے لیے اقدامات کریں، رب تعالیٰ کے دین کی اشاعت کے لیے متحرک ہوں، تو پھر تو یقیناً وہ قوم، وہ ملک ہمیشہ خوشحال رہتے ہیں۔ لیکن دین سے دوری، رب تعالیٰ کے دین سے اعراض، دین و ایمان کی جو شرائط ہیں ان پہ پورا نہ اترنے کی وجہ سے بالخصوص ذمہ داران، عہدے داران، حکمران اور عموماً یہ عوام اور رعایا اپنی بدعمالیوں اور ایسے بعض متعدد اسباب اور وجوہات ہیں کہ جن کی وجہ سے جو جس قدر اس دین سے اعراض کرنے والا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے منہ موڑنے والا ہے، اسی قدر وہ ان مسائل میں گرفتار ہے۔ اس سے پہلے کہ باقاعدہ طور پر اپنی بات کو شروع کروں، ہم مغرب کو دیکھتے ہیں، یورپ کو دیکھتے ہیں کہ وہ ہمیں بڑے ترقی یافتہ نظر آتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیوی مال و اسباب، دنیوی وسائل و ذرائع ایک بڑی حد تک ان کے پاس موجود ہیں، ان کی رسائی وہاں تک بھی ہو گئی ہے جہاں تک عمومی طور پر عام ایک انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ جہاں یہ رب تعالیٰ کی طرف سے ایمان اور دین سے دوری کی بنیاد پر کفر و شرک کی وجہ سے ان کو ایک مہلت ہے، سنستدرجهم من حیث لا یعلمون واملی لهم ان کیدی متین۔ میرے رب تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ میں نے ان کو ڈھیل دی ہوئی ہے، یہ ان کے لیے استدراج ہے۔
بظاہر جو نظر آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو مہلت دی ہے، وہ جس قدر کفر، سرکشی اور بغاوت میں، رب تعالیٰ کے دین اور تمسخر میں جو وہ کرنا چاہتے ہیں کر لیں، ان کو ڈھیل دی ہوئی ہے، لیکن اس بظاہر دنیوی سج دھج کے ساتھ ساتھ ان کی اندر کی جو کوٹڑی ہے وہ ادھیر نگری بنی ہوئی ہے، اندر ان کا بے آباد ہے۔ یہ دنیوی خواہشات، دنیوی رونقیں، نعمتیں، یہ دنیاوی مال و اسباب، یہ وسائل کی بھرمار اگرچہ ان کے پاس ہے، لیکن جو ایمان و یقین، دین اور اسلام کی وجہ سے اطمینان، سکون اور راحت نصیب ہوتی ہے، جو سینے کو سرور ملتا ہے، وہ سرور کی نعمت سے یکسر اور بالکل اس سے دور ہیں، تہی دست ہے۔ لہذا جو صاحب ایمان ہے، جب وہ رب تعالیٰ کے دین پہ چلتا ہے اور چند قباحتوں سے محفوظ رہتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ایسی زندگی نصیب فرماتے ہیں کہ اس زندگی سے وہ لطف اندوز ہوتا ہے، اپنے قلب و ذہن کے اعتبار سے وہ مطمئن ہوتا ہے، راحت پاتا ہے، سکون پاتا ہے۔ نہ تو دنیوی زندگی میں یہ کوٹھیاں اور بنگلے، نہ یہ گاڑیاں اور نہ یہ مال و دولت کی بہتات انسان کے لیے اطمینان بخش ثابت ہو سکتی ہیں، اور نہ یہ حقیقت میں ہیں۔ جب انسان ایمان سے عاری ہوتا ہے، رب تعالیٰ کے دین سے دور ہوتا ہے، وسائل تو بس اوقات بہت ہوتے ہیں، لیکن جب انسان اندر جھانکتا ہے تو اندر بالکل ایک ویرانہ ہوتا ہے، ایک دہشتناک جنگل ہوتا ہے جس میں وہ مایوسی کی زندگی بسر کرتا ہے۔ آج آپ کی خدمت میں چند وہ وجوہات، چند وہ اسباب کہ جس کی وجہ سے ہم معاشی بحران کا شکار ہیں، وہ آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ یہ چند بنیادی اسباب ہیں، اگر ہم ان کو دور کر لیں اور صحیح رب تعالیٰ کے فرامین کے روشنی میں دین اور شریعت کے مطابق چلنا شروع کر دیں، آج بھی بحمد اللہ ایک مسلمان کو وہی عزت، وہی ترقی اور وہی نعمتیں نصیب ہو سکتی ہیں جو کسی وقت میں مجموعی اعتبار سے ایک مسلم معاشرے کو حاصل ہوا کرتی تھی۔ قرآن و سنت کی روشنی میں متعدد اسباب میں سے جو ایک اہم سبب ہمارے معاشی بحران کی وجہ ہے، وہ رب تعالیٰ کے ذکر سے اعراض ہے، دین سے اعراض ہے، سنت سے اعراض ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ طٰہٰ کے اندر فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو ہمارے ذکر سے منہ موڑتا ہے، یہ قرآن مجید بھی رب تعالیٰ کا ذکر ہے، جو ہماری شریعت سے، ہماری یاد سے، ہماری کتاب سے، ہمارے دین سے جو منہ موڑتا ہے تو اس کی دنیاوی حیات تنگ ہوتی ہے، اس کی جو معیشت ہے رب تعالیٰ تنگ کر دیتا ہے۔ وَنَحْشُرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت والے دن اس بے بصیرت انسان کو جو دنیا کے اندر آنکھیں رکھنے کے باوجود اور دل و دماغ کے باوجود بھی رب تعالیٰ کے دین اور اسلام کو اور ایمان کو قبول نہ کر پایا اور اس نے آنکھیں بند کر لی، کل یہ جزا اس صورت میں ملے گی کہ ہم اس انسان کو اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا رب لم حشرتنی اعمیٰ وقد کنت بصیرا، وہ کہے گا میرے رب میں تو بینا تھا، مجھے نظر آتا تھا، سجاکا تھا، آج مجھے نبینا بنا کے اٹھایا گیا ہے،
اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمائے كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. دنیا کی زندگی کے اندر اسی طرح تیرے پاس میری آیات آئی، کتاب آئی، رسول آیا، دین آیا، لیکن تم نے بھلا دیا. آج ہم نے بھی جزا من جنس العمل کے طور پر جیسے تو نے کیا ہم نے بھی ویسے کیا، آج تجھے بھی بھلا دیا جائے گا. یہ ایک بنیادی اور بڑا سبب ہے. رب تعالیٰ نے متعدد مقامات پر ایمان و تقوی کے ساتھ دنیا کی نعمتوں کو مشروط قرار دیا ہے. ذرا سورہ نحل پہ نظر دوڑائیے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک بستی کی مثال بیان فرمائی. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً. ایک بستی کی مثال، وہ بستی بڑی اطمینان کے ساتھ، بڑے امن کے ساتھ زندگی گزار رہی تھی. یَأْتِیہَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَکان. ہر طرف سے بڑی بہتات کے ساتھ اور بڑے کھلے ذرائع کے ساتھ رزق آتا تھا. رزق کے وسائل میسر تھے، اس کی معیشت بڑی سٹرونگ تھی، رزق کے وسائل اور اسباب بڑے وافر تھے. لیکن فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اس نے رب تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی. وہ ناشکری رب تعالیٰ کے دین کے ساتھ کفر تھا، رسول کے ساتھ کفر تھا. تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ جب رسول کے ساتھ کفر ہوا، دین کو دھتکار دیا گیا، اللہ فرماتے ہیں فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. وہ اطمینان بخش زندگی، وہ ایک امن کا گہوارہ اور وہ ماحول کہ جس کے اندر کوئی خوف و خطر نہیں تھا، سوتے پورے اطمینان کے ساتھ، اٹھتے بڑی لذت اور سرور اور بے خوف ہو کر. لیکن رب تعالیٰ کی نعمتوں کی عدم ایمان کی صورت میں ناشکری کا باعث نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو پھر اپنی پکڑ کا مزہ چکھایا. فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ. امن کی جگہ خوف مسلط کر دیا، اور جہاں رزق کے، معاش کے وافر ذرائع تھے، زمینیں سونا اگر رہی ہیں، تیل کے ذخائر، کوئلے کے ذخائر، کوئلے کی کانیں، لوہا بھی، سونا بھی، متعدد قسم کی دھاتیں، سمندر بھی، پانی بھی، ہر نعمت سے، ہر قسم کا غلہ، اناج اور قسم کے پھل، باغات، یہ رونقیں، یہ خوبصورتیاں، یہ کھیتیاں اور باغات، رب تعالیٰ سے دوری اور ایمان سے بغاوت کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم نے کیا کیا؟ ہم نے ان کو اس معاشی متعدد فرامانیوں کے مقابلے میں بحران کا شکار کر دیا، بھوک مسلط کر دی. فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ. امن کی زندگی حاصل تھی، اور اب امن جاتا رہا، خوف مسلط ہو گیا. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ. یہ وجہ علت ہے، ان کے پاس انہی میں سے مکے کی طرف اشارہ ہے، رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ ہے. انہی میں سے ہم نے ایک رسول بھیجا تھا. فَكَذَّبُوا. انہوں نے اس عظیم رسول کی تکذیب کر دی. فَكَذَّبُوا فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. تو پھر ان کے برے کرتوتوں کے باعث رب تعالیٰ نے ان پر عذاب کو مسلط کر دیا. یہ رب تعالیٰ کی پکڑ ہوتی ہے. اللہ سبحانہ وتعالی 9ویں پارے کے اندر سورہ اعراف اس میں فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا. اور یہ شہروں والے
بستیوں والے یہ ایمان لے آتے اور پھر مجھ سے ڈر جاتے، واتقوا، میرا تقوی اختیار کرتے. تو تقوی کیا ہے؟ ظاہر اور باطن رب تعالیٰ کے سپرد کر دیا جائے. انسان خلوت میں ہو، جلوت میں ہو، اپنے رب کا خوف رکھے، اپنے رب کی خشیت اور اس کے ڈر کی وجہ سے نہ جلوت میں گناہ، نہ خلوت میں معصیت، نہ لوگوں کے سامنے، نہ کسی جنگل اور صحرا میں گناہ کا تصور اس کے دل و دماغ سے محو ہو جاتا ہے. اس لیے کہ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر. بندہ مومن وہ رب تعالیٰ کو دور نہیں سمجھتا. وہ خلوت ہے، جلوت ہے، وہ جنگل ہے، وہ صحرا ہے، بیابان ہے، وہ گھر ہے، بازار ہے، وہ دکان ہے، مکان ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ پورے کا پورا معاشرہ اس کے سامنے اسی تصور کا حامل ہوتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر. جس نے پیدا کیا ہے وہ لطیف و خبیر ہے، باریک بین ہے، اس کی نظر سے کوئی چیز اوجھل نہیں ہے. رب تعالیٰ نے ہم سے ایمان اور تقوی کا، رب تعالیٰ ہم سے ایمان اور تقوی چاہتا ہے، ایمان اور تقوی کے حصول کا تقاضا کیا ہے. لیکن اس کے باوجود لوگوں نے قبول نہیں کیا. اگر یہ ایمان و تقوی کو اختیار کرتے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو زمین و آسمان سے رب تعالیٰ کی نعمتوں کی بارشیں ہوتی. وَلَكِنْ كَذَّبُوا، لیکن انہوں نے تکذیب کر دی. تو رب تعالیٰ نے ان برے کرتوتوں کی وجہ سے پکڑ لیا. یہ معاشی بحران کا ایک بہت بڑا سبب ہے. اب یہ یہودی جو ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے متعدد مقامات پر فرمایا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ان پر ذلت، ان پر مسکنت مسلط کر دی گئی ہے. جہاں بھی ہوں گے اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، ہاں اللہ کے لوگوں کی پناہ میں رہ کر رب کی پناہ مل جائے یا پھر لوگوں کی پناہ مل جائے تو پھر تو ان کا کام چلے گا. یہودیوں کی طرف اشارہ ہے. یہ کوئی تھوڑا عذاب ہے کہ مال کی اس درجہ حرص کہ مال سود کے ذریعے مال کا حصول، اس سب کے باوجود، دنیوی آسائشوں فراوانیوں کے باوجود، یہ جو اہل ایمان کا خوف ہے نا، بہت زیادہ نعمتوں کے حصول کے باوجود بھی طبیعت کے اندر بخل، کنجوسی، اور طبیعت کے اندر مزید حصول رزق اور حصول وسائل کا جو لالچ اور حرص ہے، یہ تا قیامت عدم ایمان اور اپنے کفر کی وجہ سے ان کے دل و دماغ سے نکل نہیں سکتا. جتنے بھی دنیوی وسائل اس یہود کے پاس ہیں، یہ ہے ذلت اور یہ ہے ان پر مسکنت رب تعالیٰ نے مسلط کی ہے. تب بھی یہ مسکین ہی رہیں گے اپنے دل و دماغ کے اعتبار سے، کبھی ان کی جو مسکنت ختم نہیں ہوگی. اہل ایمان سے خوف زدہ ہی رہیں گے. آج بھی یہی کنڈیشن ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون الانبیاء، یہ انبیاء کو قتل کرتے تھے، رب تعالیٰ کی آیات کے ساتھ کفر کرتے تھے. محترم بھائیو، یہ ایک بہت بڑا سبب ہے. اور جب انسان ایمان لے آئے، اہل ایمان ہونے کے باوجود بھی رب تعالیٰ کی نافرمانی، اللہ کی معصیت، رب تعالیٰ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دوری، یہ ہے نافرمانی، یہ ہے بغاوت. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ فرمان عالی ہے، ظہر الفساد، سورہ روم میں، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ دوسرا بڑا سبب ہے. اس میں اہل ایمان ہے یا پھر اہل ایمان نہیں ہے، اپنی معصیت اور بغاوت کی وجہ سے بھی انسان رب کے دیے ہوئے وسائل کو ہاتھوں سے کھو بیٹھتا ہے. یہ بر و بحر میں فسادات، یہ سمندری طغیانیاں، اور یہ خوشی پر قتل و غارت، یہ لوٹ کھسوٹ اور متعدد قسم کے جو جرائم ہیں، کیوں جنم لیتے ہیں؟ بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائیوں کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے. اور یہ رب تعالیٰ کا فضل و کرم ہے. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ.
اگر رب تعالیٰ لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے پکڑتا نا، اگر وہ گناہوں کی وجہ سے ہر گناہ پہ مواخذہ کرنا شروع کر دے تو پھر انسان اس دھرتی پر ایک چپایا بھی باقی نہ رہتا، سب کو ہلاک کر کے رکھ دیتا اللہ تعالیٰ۔ لیکن رب تعالیٰ کا یہ فضل و کرم ہے میرے بھائیو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی ہے، اور یہ صحیح حدیث ہے، فرمایا لا يرد القضاء الا الدعاء، لا يرد القضاء الا الدعاء، قضاء و قدر کو بھی دعا رد کر دیتی ہے۔ ولا يزيد في العمر الا البر، عمر کے اندر اضافے کا باعث یہ نیکی بنتی ہے۔ قضاء و قدر، رب کے فیصلے بھی، آنے والی مصیبت بھی، اللہ سبحانہ و تعالی وہی تقدیر کو مرتب کرنے والی ذات ہے، تو وہ انسان کی خلوص سے کی ہوئی دعاؤں کی برکت سے مصائب کو ٹال دیتا ہے۔ دعا آنے والی مصیبت کو بھی ٹالتی ہے اور موجودہ تکلیف اور اذیت کو بھی رد کر دیتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے بہت سی ایسی آیات ہیں کہ نیکی اور تقوی کی وجہ سے اللہ رب العزت رزق کے وہ اسباب مہیا فرماتا ہے۔ یعنی جس درجہ انسان اعتراف گناہ کرتا ہے، گناہ سے دور رہتا ہے، رب تعالیٰ سے استغفار کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگتا ہے، وہ دل و دماغ اور اپنے معاش اور رزق کے حوالے سے اس کے جو ہے نا معاملات وسیع سے وسیع تر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ استغفار کے فوائد ذکر فرمائے، استغفار کی ترغیب دی ہے، اس لیے کثرت سے رب تعالیٰ سے معافی مانگے۔ انسان جس قدر استغفار کرتا ہے، بخشش مانگتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ میں گناہ گار ہوں، مجھے بخش دے۔ استغفار کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اللہ مجھے بخش دے، میرے گناہوں کو معاف فرما دے، مجھے یہ نافرمانیاں ہو گئی ہیں، مجھے صرف نظر فرما۔ اللہ خوش ہو جاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی راضی ہو جاتا ہے، اور اس سے اگلا جو سبب ہے وہ ہے نشکری۔ اللہ رب العزت نے سورہ ابراہیم کے اندر فرمایا وَإِن تَأْذَنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ ہر دوسرا آدمی نشکری میں مبتلا ہے۔ تیرے رب نے یہ اعلان کیا اگر تم شکر گزاری سے کام لوگے میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ کا وعدہ ہے۔ عربی اعتبار سے دیکھیں، لام بھی تاکید کا، آخر میں بانون تاکید ثقیلہ ہے، ضرور بالضرور، اس میں کوئی شک کوئی شبہ نہیں ہے، اگر میری ہر نعمت کا تم شکر ادا کرو گے میں تمہیں نوازتا ہی چلا جاؤں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم میری نعمتوں کی ناشکری کرو گے، میرے ساتھ کفر کرو گے، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو میری پکڑ بھی بڑی سخت ہے۔ آج بہت بڑا سبب وسائل سے محرومی، معاشی بحران کا رب تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری اور اس کی ناشکری ہے۔ بہت کچھ ہونے کے باوجود بھی ہماری زبان رب تعالیٰ کی نعمتوں سے رطب اللسان نہیں ہوتی۔ ہم ہاتھ کے وسائل سے فائدہ نہیں اٹھاتے، ہم ان وسائل پہ نظر رکھیں جو ہمارے کنٹرول اور اختیار میں نہیں ہے۔ بات پہ نشکری، شکر تو یہ ہوتا ہے اپنی حیثیت کے مطابق رب تعالیٰ جس چیز سے بھی نوازے اس پر انسان زبان سے بھی رطب اللسان رہے اللہ کے ذکر میں، اور اپنے طلب اور شعور کے ساتھ انسان معترف ہو، اور زبانی شکر، اظہار تشکر، اور اسی طرح دلی تشکرانہ جذبات کے ساتھ عملاً وہ انسان کے اعضاء اور جوارے بھی گواہی دیں، وہ بھی گواہی دیں، رب تعالیٰ کے جو فرائض ہیں وہ پورے کرے۔ شکر کا تعلق یہی نہیں کہ انسان کہتے اللہ تیرا شکر ہے، شکر الحمدللہ، زبان سے وہ ایسا پھوکا سا خالی سا شکر ہوتا ہے۔ شکر تو ایسا ہونا چاہیے نا
کہ رب کی نعمت پر وہ چھوٹی سے چھوٹی کیوں نہ دل پسیج جائے، وہ نعمت ملے، انسان دل و دماغ کے ساتھ زبان سے اقرار کرے اور پھر عمل ان کا ثبوت دے، اور رب تعالیٰ کی نعمت پر اظہار تشکر کرتے کرتے اس کی آنکھیں بھی گواہی دے کہ رب تو ہے، منہ سے بولے، دل بولے، اس کا وہ احساس اندر پیدا ہو۔ اگر یہ جذبات پیدا نہیں نہ ہوتے، بس اللہ تعالیٰ شکر، بس پھوکا سا، پھر سمجھیے نعمتیں بھی پھر ویسے ہوں گی۔ تو نعمتوں کی نہ قدری اور نہ شکری، اس سے نعمتیں چھن جاتی ہیں۔ اس حوالے سے بہت سے واقعات آتے ہیں، میں اس طرف اشارہ نہیں کرتا۔ واللہ اگر آپ معاشرے میں ایک نہیں سینکڑوں مثالیں ملیں گی، مالی مثالیں ملیں گی، جانی مثالیں ملیں گی، یہ انسان کی عافیت تندرستی کی مثالیں ملیں گی۔ ہسپتالوں میں جائیے، قبرستانوں میں جائیے، یہ زندگی نعمت ہے، موقع ہے ابھی، یہ رب تعالیٰ نے توانائیوں سے نوازا ہے، یہ آپ کا دل و دماغ ابھی کام چلا رہا ہے۔ دیکھیں وہ مریض بھی ہیں جن کو برین ہیمریج ہوتا ہے، کئی لوگ کئی مہینے سکتے میں چلے جاتے ہیں، سال ہر سال اس بستر پر صاحب فراش رہتے ہیں، اور ایک چلتا پھرتا، دیکھتا، اٹھتا، بیٹھتا، کھاتا پیتا، تمہیں اب بھی رب تعالیٰ کے شکر کا سلیقہ نہیں آ رہا۔ بہت سے مبتلا مصیبت ہے، کسی بھی مبتلا مصیبت انسان کو دیکھیے، رب تعالیٰ سے دعا کریے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ اس دعا کو یاد کریں اور اس دعا کا معنی سمجھیں۔ بہت سی نعمتوں کو خود لات مارتے ہیں، ایک نعمت کا شکر نہیں ادا کر سکتے، یہ جو بینائی کی نعمت ہے، بس فہرست رکھیں اپنے وجود کے سامنے، ایک ایک نعمت میں نظر دھڑائیں، میرے رب کو کون روک سکتا ہے اگر وجود کی کسی بھی نعمت کو چھین لے۔ اور شکر کا اللہ ہمیں طریقہ اور سلیقہ جو ہے ہمیں سمجھ آ جائے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اگلا جو بڑا سبب ہے، وہ رب تعالیٰ کی جو تقسیم کاری ہے نا نعمتوں کے حوالے سے، کسی کو دولت مند بنایا، کسی کو متوسط بنایا، اور کسی کو ایک عام سا انسان بنایا، کسی کو غنی بنا دیا اور کسی کو مسکین اور غریب بنا دیا۔ صحابہ کرام میں بھی بہت سے فقراء، صحابہ صفا 70-72 یا اس سے اوپر صحابہ کرام موجود تھے نا، صحابہ صفا۔ ایک صحابی کے بارے میں بھی آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ اس نے فقیرانہ زندگی بسر کی ہو، خودداری، عزت، یہ ایمان کی برکت تھی، یہ روب دبدبہ ان کے مزاج اور ان کے کلام میں رب تعالیٰ پر ایمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی برکت کی وجہ سے تھا۔ دولت ایک پاور ہے، وسائل ایک پاور ہیں، لیکن ان کی جو حقیقت ہے وہ اہل ایمان کے نزدیک اتنی بڑی نہیں ہے۔ اہل ایمان رب پر توکل کرتے ہیں ہر اچھے اور برے حال میں۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے کتاب الزہد کے اندر یہ حدیث ذکر فرمائی، عجب الامر المؤمن، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، اگر تنگ دستی میں ہے، پریشانی میں ہے تو صبر کرتا ہے، اور رب تعالیٰ کی طرف سے نعمت آتی ہے، اللہ اس کو نوازتا ہے، شکرا، وہ شکر کرتا ہے، اس میں نہیں سمجھتا کہ یہ میری قدرت کی وجہ سے ہے، میرے اختیار کی وجہ سے ہے، اچھا ہنرمند ہوں، تجربہ کار ہوں، بزنس مین ہوں، اچھی پلاننگ اور منصوبہ بندی کی ہے، بڑے وسوسے آتے ہیں، نہیں۔ اس نے بھی کہا تھا قارون نے، انما اوتیت علی علم عندی، جب اس کو کہا گیا نا رب تعالیٰ نے جو تجھے مال دیے اس میں سے اللہ کا حق بھی نکالو، آخرت کے لیے بھی کچھ کرو، تو اس نے صاف سا جواب دیا، اس قارون نے، کہتا ہے انما اوتیتہ علی علم عندی، جو میرے پاس میرا تجربہ علم ہے نا، یہ میرا ہنر ہے، یہ میرے ہنر کا کمال ہے، اتنی دولت میرے پاس ہے، اللہ کا حق نہیں دیا۔ اللہ فرماتے ہیں فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، ہم نے اس سمیت اس کے خزانوں کو زمین بوس کر دیا،
نشان عبرت بنا دیا. ہمیں نہ تیری ضرورت ہے، تیرے خزانوں کی ضرورت ہے. اور اب تعالیٰ نوازنے بھی آئے تو بلال حبشی کو نواز دے. یہ غلام کالا کلوٹا دنیا اعتبار سے ایک درویشانہ زندگی بسر کرنے والے اور مکے کی زندگی میں اپنے آقاؤں سے مار کھانے والے بلال حبشی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس ایمان اور اس شکر اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی وجہ سے جہاں دنیا میں عزت دی، دنیا میں عزت دی. امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے تھے سیدنا وَأَعْتَقَ سیدنا. یہ ابو بکر ہمارے سردار ہیں اور ہمارے سردار کو آزاد کیے ہیں. عمر بن خطاب فرماتے ہیں وَأَعْتَقَ سیدنا. اتنا بڑا اعزاز یہ ایمان کی برکت سے. وہی بلال ہے نا کہ جنت میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے بلال کون سا عمل ہے اپنے آگے کے تیرے قدموں کی آہٹ میں نے سنی ہے، تیرے قدموں کی آہٹ سنی ہے. پھر انہوں نے وہ عمل بتایا یا رسول اللہ جب بھی میں اذان دیتا ہوں تو اس سے پہلے وضو کرتا ہوں اور جب وضو کرتا ہوں 2 رکعات نماز پڑھتا ہوں. ایک مختصر سا عمل ہے. جب بھی اذان دیتا ہوں تو 2 رکعت ضرور. یہ وضو کی، یہ نماز کی بڑی خیر و برکات ہے. میرے محترم سامعین، رب تعالیٰ کی جو تقسیم پہ راضی نہیں ہوتا اور یہ اس کے ذہن میں گلا شکوہ، عام لوگ معاشرے میں گلا شکوہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ میں ہی نظر آیا. اتنے بڑے بڑے چل پھر رہے ہیں، ان کو نہ کبھی بخار ہوا نہ کبھی ہاسپٹل میں گئے. ان مصیبتوں کے لیے میں مسکین ہی ملا اللہ کو، نعوذ باللہ. بعض اوقات یہ کلمات کفر تک لے جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان عالی ہے جس حالت میں میرے بھائیوں ہیں، مسلم احمد کی حدیث ہے، جس کنڈیشن میں رب تعالیٰ نے آپ کو رکھا ہے، اگر چاہتے ہیں نا ترقی، عزت، وسائل میں خوشحالی اور ان کی وسعت اور ترقی، تو پھر اس حالت میں رہتے ہوئے ایمان میں استحکام پیدا کریں. رب تعالیٰ کے شکر میں ہر وقت رطب اللسان ہے، اللہ آپ کی حالت بدل دے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ یبتلی عبدہ بما اعطا. اللہ جس چیز بندے کو جو دیتا ہے پھر اس کو آزماتا بھی ہے. اللہ اس کو آزماتا ہے. فمن رضی بما قسم اللہ لہ بارک اللہ فیہ. تو وہ بندہ جس کو رب نے دیا ہے نا وہ اسی پہ قناعت کرتا ہے، اس پہ راضی رہتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. رضا کا تعلق دل سے ہے، دل و دماغ سے مطمئن رہتا ہے. وہ انسان دل و دماغ سے اطمینان کے ساتھ رہتا ہے. رب تعالیٰ کے فیصلے کو جس حالت میں ہے بارضا اور رغبت قبول کرتا ہے تو بارک اللہ فی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رب تعالیٰ اس کو برکت سے نوازتا ہے. وَوَسَّعَهُ اور اس کو وسعت نصیب فرماتا ہے، کسائش نصیب فرماتا ہے. وَمَن لَّمْ يَرْضَى اور جو شکوے شکایتیں کرتا ہے، رب تعالیٰ کے فیصلے سے راضی نہیں ہوتا، جس حالت میں ہوتا ہے اس پہ قناعت نہیں کرتا، تو پھر پیارے پیغمبر فرماتے ہیں لم یبارک لہو. اس شخص کی زندگی، معاش اور اس کے رزق میں اللہ برکت نہیں دیتا. بتائیں نا، خود سبب بنے نا اپنے وسائل کو کمزور کرنے، اسباب معاش کو غرق کرنے کا سبب رب تعالیٰ پہ نعوذ باللہ ہم الزام دھرتے ہیں. کبھی حکمران کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں، وہ بھی ہم جیسے مجرمین میں سے ایک مجرم ہے، لیکن کلی مجرم وہ نہیں ہے. ہم بھی ان اسباب و وجوہ کی وجہ سے بہت بڑے مجرم ٹھہرتے ہیں اور اپنے وسائل کو خود محدود کرتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں محترم بھائیوں، رزق کی نقدری دیکھا نا گھروں میں. اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کو ہدایت نصیب فرمائے. کھانے پینے کے معاملے میں رزق کا ضیاع ہوتا ہے، روٹی کا ضیاع ہوتا ہے، گندم کا ضیاع ہوتا ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو یہ تھی نا، پلیٹ کو اچھی طرح صاف کرتے تھے. تو میں پتہ نہیں برکت کے کس کونے میں ایک ذرہ چاول کا گجیر برکت کس میں ہے، ہم بہت سی برکات کو ویسے ہی ضائع کر دیتے ہیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم میں سے کسی کے ہاتھ سے لقمہ گر جائے نا، اذا ما وقعت لقمۃ احدکم، جب کسی کے ہاتھ سے لقمہ گر جائے پھر وہ کیا کر فَلْيُمِتْ عَنْهَا الْأَذَى وَلْيَأْكُلْهَا،
اس لقمے کو پڑے جھاڑے. اندازہ کیجئے جس دسترخوان اور ٹیبل پہ بیٹھ کے میں اور جس بیڈ پہ آپ کا کھانا لگتا ہے وہاں ذرات کا اور خاک کا اور مٹی کا تصور نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتھروں پہ کینکروں پہ بیٹھ کر کھانا کھانے والے تھے. اور میں جب لقمہ گر جائے نا اس کو اٹھائے اور تنکے کو دور کرے, جھاڑ پونچھ کے پھر بسم اللہ کر کے منہ میں ڈال لے. اس کو پھینکے نہیں, اس کو چھوڑے نہیں. وَلَا يَدَعَ لِلشَّيْطَانِ, شیطان کے لیے نہ چھوڑے. وَأَمَرَنَا أَن نَسْلِتَ الصَّحْفَةَ, اور فرمایا ہمیں حکم دیے کہ ہم پلیٹ کو اچھی طرح صاف کریں. اور فرمایا إِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ فِي أَيِّ طَعَامِكُمُ الْبَرَكَةُ, تمہیں پتہ نہیں ہے کہ کھانے کے کس حصے میں برکت ہے. بہت سی بیماریوں کا سبب تو خود بنے ہوئے ہیں, بہت سی برکات سے خود محروم ہو رہے ہیں. رزق کی قدر ہمیں نہیں آتی. کس قدر ان شادی اور ولیمے کے فنکشنوں میں اور مختلف قسم کی دعوتوں میں رب تعالیٰ کی نعمتوں کا عملاً ضیاع کا ہم ثبوت دیتے ہیں. اپنے ہاتھوں سے رزق کی مقدار کو, رزق کے وسائل کو برباد کرتے ہیں. یہ ایک معاشی بحران کا یہ بھی ایک بہت بڑا سبب ہے. اور پھر احادیث کی روشنی میں میرے محترم سامعین, بسم اللہ نہ پڑھنا, گھر میں داخل ہوتے ہوئے بسم اللہ نہ پڑھنا. مسلم کی حدیث سے صرف اشارہ کرتا ہوں, کچھ اور بھی سبب ہیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو انسان بسم اللہ کر کے گھر میں داخل ہو جاتا ہے نا اور پھر کھانا کھاتا ہے تو بسم اللہ پڑھ کے کھاتا ہے, تو پھر جو شیطان اور اس کے چیلے چانٹے ہوتے ہیں نا, جنات, غیر مرئی مخلوق, اور ہمارا اس پہ ایمان ہے, وہ کہتا ہے دوستو سنو, اب نہ اس گھر میں داخل ہو سکتے ہیں اور نہ اس گھر سے ہمیں کو کھانا ہی مل سکتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ بھی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے. گھر میں ہمارا آنا جانا رب تعالیٰ کے ذکر اور نام کے بغیر ہوتا ہے تو پھر برکت کہاں سے آئے؟ نحوست ہی ہوگی نا. شیاطین کا آنا جانا, جب آپ بسم اللہ پڑھ کے گھر میں داخل ہو جائیں گے اور دروازہ بند کر دیں گے, بڑے سے بڑا طاغوت اور بڑے سے بڑا سرکش جن بھی, شیطان بھی اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتا. تو بسم اللہ کھانے کے وقت پڑھیں گے تو بحمداللہ خیر و برکت کا باعث ہوگا. اور ایک بہت بڑا سبب جھوٹ اور خیانت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی حدیث ہے, فرمایا جب آپس میں البیعان بالخیار ما لم یتفرقا, آپس میں کمپرومائز جو کرتے ہیں, بائے اور مشتری سودا لیتے اور دیتے ہیں, بزنس آپس میں کرتے ہیں, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان صدقا وبینا بورک لہما فی بیعہما, اگر وہ سچی کھری بات کرتے ہیں, بہت مشکل مرحلہ ہے, سچی کھری بات کرتے ہیں اور اپنے اس کاروبار میں سچ بولتے ہیں, اور چیز کی کوانٹٹی, اس کی کوالٹی, اور جو اس چیز کے حوالے سے ضروری باتیں ہیں وہ سب وضاحت کے ساتھ ذکر کر دیتے ہیں. کوئی جھوٹ نہیں ہے, صاف صاف بات کرتے ہیں. اللہ کے رسول فرماتے بورک لہما فی بیعہما, ان دونوں کی رب تعالیٰ خرید و فروخت میں برکت عطا فرماتے. اندازہ لگائیں, ایک کونے سے چلے پورے ملک کا چکر کاٹے, کہاں تک لوگ سچ بولتے ہیں. اب تو یہ زبان زدے عام بات ہے جی, جھوٹ کے بغیر کام ہی نہیں چلتا. سچ سچ اور حقیقت کا بیان, جھوٹ نہیں, خیانت نہیں, اللہ رب تعالیٰ کی طرف سے برکات کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا ثالث الشریکین, سنو میرے صحابہ, رب تعالیٰ فرماتا ہے جب دو پارٹنر آپس میں بزنس کرتے ہیں تو تیسرا میں ہوتا ہوں جیسے اس کی شان کو لائق. جب ان دونوں میں سے ایک کی نیت خراب ہوتی ہے نا, دوسرے سے خیانت کرنے لگتا ہے, ہوتا ہے نا دماغ, جب خیانت کا ارادہ کر لیتا ہے, خرجت من بینہما, میں ان دونوں کے درمیان سے نکل جاتا ہوں, برکت ختم. معاش کے اسباب انسان اپنے ہاتھوں سے خود برباد کرتا ہے.
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کی روشنی میں جھوٹی قسم، دکانوں پہ جائیں کہیں کہ آج معمولی بات پہ قسم کھاتے ہیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحلف منفقۃ للسلع ممحقۃ للبرکہ، قسم کھانے سے سودا تو بک جاتا ہے، بہت بکتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں یہ قسم کھا رہا ہے، لیکن برکت ختم ہو جاتی ہے۔ انسان برائے بظاہر سب کچھ ہونے کے بھی تنزلی کا شکار ہوتا ہے، خسارے کا نشان، خسارہ اس کو ہوتا جاتا ہے، خسارے سے دوچار ہوتا ہے، پتہ نہیں چلتا اصل اس کی یہ جھوٹی قسمیں ہے، جھوٹی قسمیں جو کھاتا ہے۔ اور ایک بہت بڑا سبب ناپ تولنے کا نہیں، بڑے بڑے گودام پڑے ہوئے ہیں، سودے کہاں سے چلتے ہیں، کہاں پہنچتے ہیں، کہاں سے کنٹینر چلتے ہیں، اور پھر لیتے دیتے وقت بڑی بڑی عجیب مثالیں ہم سنتے ہیں، کبھی واللہ زندگی میں تصور بھی نہیں کیا۔ گوداموں میں یہ یوں ٹرک داخل ہوتے ہیں، یوں نکلتے ہیں، سودے یوں تلتے ہیں، میزانوں میں یوں آتے ہیں، اور پھر ان کے اندر فراڈ یوں ہوتا ہے۔ یہ فراڈ اور ناپ تول میں کمی یہ معاشی اسباب کو برباد کرنے والی بات ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں وَلَمْ يَنْقُصِ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، جو قوم ماپ تول میں کمی بیشی کرتی ہے اِلَّا أُخِذُ بِالسِّنِينَ، وہ رب تعالیٰ کی طرف سے قحط میں مبتلا ہو جاتی ہے، تنگ دستی میں مبتلا ہو جاتی ہے، تنگ دستیوں میں افلاس اور غربت کا شکار ہو جاتی ہے، وَشِدَّةِ الْمَعُونَةِ، اور حالات تنگ ہو جاتے ہیں، وَجَوْرِ سُلْطَانِ عَلَيْهِمْ، اور جو وقت کا حکمران ہوتا ہے نا وہ انہیں اپنے شکنجے میں لیتا ہے، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتا ہے، روتے آئے ہر 15 دن کے بعد ہی پٹرول مہنگا ہو گیا، صابن مہنگا ہو گیا جی، آئل مہنگا ہو گیا جی، گھی اتنا مہنگا ہو گیا ہے۔ آخر نیچے سے یہ ڈسپلن چلتا ہے۔ یہ بددیانتی و خیانتوں کا سبب صرف حکمران نہیں ہے، میری ذات بھی ہے، میری زبان بھی ہے، میرا اس میں رب تعالیٰ کے ساتھ جو ایک کیا ہوا وعدہ ہے اس کی گڑبڑ بھی ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور سبب، امید ہے انشاءاللہ اس پہ نظر ثانی کی جائے گی، بخل سے کام لینا۔ جو بھی انسان کچھ کمائے نا رب تعالیٰ کے راستے میں بھی خرچ کرے، اس سے بھی رزق میں وسعت پیدا ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درجہ صحابہ کرام کی تربیت فرمائی تھی کہ ہر صحابی کچھ نہ کچھ خرچ ضرور کرتا تھا۔ وہ ایک تابعی کے نا ابو مرثد تھے، ایک تو ابو مرثد غنوی تھے، ایک تابعی تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنی کہ ہر شخص قیامت والے دن اپنے صدقے کے سائے تلے ہوگا۔ قیامت کتنی دھوپ، 1 میل کے فاصلے پہ سورج۔ وہ تابعی نے جب حدیث سنی نا، ذرا اتنا مالدار تو تھا نہیں، کچھ نہ کچھ اس دن کے بعد جب یہ حدیث سنی کہ کل قیامت والے دن انسان کا صدقہ اس کے لیے سائبان اور سایہ بن جائے گا، اس نے پھر ناغہ نہیں کیا۔ اگر ایک دن ایسا بھی ہے جیب میں کچھ بھی نہیں تھا نا تو اس نے چپاتی لے لی، ایک دن ایسا آیا کہ گھر میں روٹی بھی نہیں تھی، پیاز کا ایک دانہ تھا، اس نے وہی پاکٹ میں لیا اور چھپا کر مسجد میں ضرورت مند بھائیوں کا پتہ ہونا چاہیے نا، اس وقت فقیر نمازی تھے، فقراء صحابہ نمازی تھے، چپکے سے آ کے اس کے ہاتھ پہ دوسرے نے دیکھ لیا، یار کیا کہ کبھی تم یہ کرتے ہو، کبھی آج تم یہ پیاز اور گنڈا لے آئے ہو، بدبو پیدا ہوگی۔ پھر اس نے وجہ بیان کی، جب سے میں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں مبارکہ سنی ہے اس وقت سے میں نے کبھی ناغہ نہیں کیا۔ بخل سے، زکوٰۃ نہ دینے سے، صدقہ خیرات نہ کرنے سے معاش اور معیشت تنگ ہوتی ہے۔ روزانہ 2 فرشتے اترتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی صحیح مسلم کی حدیث ہے، وہ دعا کرتے ہیں اللہ جو تیرے راستے میں دیتا ہے اس کا تو بدلہ عطا فرما، اللہم آتے منفقا طلفا، اور اللہ جو نہیں دیتا اور جو بخیل اور کنجوس ہے یا اللہ اس کے مال کو برباد کرتے۔ اب آپ خود اندازہ لگا لیں۔ اور آخری اور بنیادی سبب محترم بھائیوں، وہ ایک دنیا کی حد درجہ حرص کی ہے، یہ دنیا کا لالچ، اور اسی حرص اور لالچ کی وجہ سے انسان حقوق العباد پامال کرتا ہے، حقوق العباد پامال کرتا ہے،
پڑوسیوں کو تکلیف دیتا ہے، کبھی بھائیوں کو تکلیف دیتا ہے، کبھی رشتے ناطے توڑتا ہے مال کے ہتھیانے سے، مال کو جمع کرنے کی وجہ سے جائز اور ناجائز طریقے کی بنیاد پر۔ اس سے بھی کیا ہوتا ہے، دنیوی بیجا حرص اور لالچ یہ انسان کو تباہ کر کے رکھ دیتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بھی بہت سے مقامات پر یہ چیز بیان فرمائی، اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فمن اخذہ بسخاوت نفس، رزق کی کس کو ضرورت نہیں ہے، کوشش کریں، محنت کریں، لیکن آپ کے دماغ کے اندر کیا ہو کہ میں نے رب کے دین کی سپورٹ کرنی ہے، میں نے دین کی اشاعت کے لیے کوشش کرنی ہے، میں نے اپنے کمزور اور ناتواں بھائی مسلمان ہیں، اقرباء ہیں، ان کی خدمت میں نے کرنی ہے۔ دیکھیے حسن نیت سے اللہ کتنا نوازتا ہے۔ تو جو شخص دنیا کو کماتا اور لیتا ہے نا، دل کی سخاوت اور بخل کے بغیر اللہ برکت دیتا ہے، اور جو انسان بزنس کرتا ہے حریص لالچی، اس سے معاملہ کیا اس میں بھی لالچ، اس سے معاملہ کیا اس میں بھی حرص اور لالچ، صرف مطمع نظر دنیوی مال کا کمانا خیر خواہی نہیں ہے، ہر معاملے میں لالچ اور طمع، تو لالچی کبھی بھی سکون نہیں پاتا، بالآخر نتیجہ بربادی اور بے برکتی کا نکلتا ہے۔ جس انسان کا معاملہ یوں ہو جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر اس انسان کو برکت نہیں ملتی۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ جو متعدد اسباب ہے ہماری زندگی میں، یقیناً کوئی نہ کوئی کمی ہمارے اندر پائی جاتی ہے، دین کے ساتھ جڑیے، رب تعالیٰ سے جڑ جائیے، دین کے تقاضوں کو سمجھیے، بحمد اللہ یہ معاشی بحران ختم ہو جائے گا۔ یہ پیٹرول کا رونا، کبھی کھانے کا رونا، کبھی فلاں چیز کبھی فلاں چیز، اور ماہرین اقتصادیات کے ماہرین اور اس حوالے سے جو اکانومسٹ ہیں بہت کچھ کہتے اور بہت کچھ کرتے ہیں، اور آج آ کے جو ہمارے معاشی بحران کی وجوہات ہیں وہ دنیوی اسباب، یہ کر لو وہ کر لو یہ کر لو، اصل حقیقت کی طرف آتا ہی نہیں ہے۔ جب اصل حقیقت کی طرف آ جائیں گے رب تعالیٰ خود بخود خوشحالیاں پیدا فرما دے گا۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یہ پروگرام ہے، ایک اجتماع ہے جامع حدیقۃ الاسلام للبنات، اور یہ پروگرام 15 نومبر بروز سموار اس اجتماع میں یہ خواتین کا ہے، اور محترمہ باجی نجمہ وہ اس میں خطاب کریں گی۔ تو احباب سے یہ گزارش ہے کہ بیٹیوں کو، بہنوں کو اس پروگرام میں شرکت کے لیے آگاہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہماری پریشانیوں کو دور فرمائے، اور جو اصل مرض ہمیں لاحق ہوا ہے اس مرض سے ہمیں شفا یاب فرمائے۔ تشخیص کچھ نہ کچھ آپ کی خدمت میں رکھ دی ہے، اب احتیاطی تدابیر آپ نے اختیار کرنی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر مرض کا علاج روحانی اور جسمانی نہ کیا ہوا ہے، تو ہمارے یہ جو روحانیت کے ساتھ ساتھ یہ جو بدنی امراض ہے، جہاں ڈاکٹر کی طرف ہم جاتے ہیں، تو محترم سامعین وہاں روحانی یہ جو متعدد اسباب ہیں، یہی وہ اسباب ہیں، روحانی امراض جو ہمارے معاش اور ہماری قوم و ملت کی تباہی کا باعث بنے ہوئے ہیں۔ اس کے علاج کے لیے بھی کوشش کریں۔ اللہ جتنے بھی بیمار مریض ہیں ان کو تندرستی عطا فرمائے، جتنے بھی تنگ دست بھائی اللہ ان کے تنگ دستیوں کو دور فرمائے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين۔ اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔